والے تھے، 1500 سال میں جن کے سینوں میں، جن کے ہاتھوں میں کتب کی شکل میں دین اسلام امانت کے طور پر رہا، اور انہوں نے اس میں بالکل خیانت نہیں کی، آگے اس کو منتقل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ اور میں آج 15ویں صدی ہجری میں پیدا ہونے کے باوجود علم کے معاملے میں براہ راست اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط محسوس کرتے ہیں۔ ان علماء کے بارے میں یہ سوچنا کہ جی وہ تو مطلب شاید شدت پسند ہوں گے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا، ایسا نہیں، وہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، لہٰذا ان چیزوں پہ غور و تفکر کریں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بہت سنجیدگی کی بات ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں چند کلمات پر بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، بالکل اجنبی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا حرام، چھونا حرام، گفتگو بلا ضرورت کرنا ناجائز، ساتھ بیٹھنا اس سے زیادہ حرام، تنہائی اختیار کرنا اس سے زیادہ حرام، لیکن لڑکی کہتی ہے کہ میں نے فلاں بن فلاں سے آپ کو اپنا نکاح کروانے کی اجازت دی، صرف جملے تو نکلا ہے، اور وہاں لڑکا کہتا ہے کہ میں نے فلانا بنت فلاں کو بحیثیت زوجہ کے اتنے حق مہر کے عوض میں قبول کیا، صرف 2 جملے نکلے، اور 2 جملوں کے جواب میں آپ یہ کہتے ہیں اب آپ کا ساتھ رہنا حلال، تنہائی اختیار کرنا حلال، تعلق قائم کرنا حلال، باتیں کرنا حلال، چھونا حلال۔ آپ یہ دیکھیے کتنا نازک مسئلہ ہے کہ صرف ایک جملے کے نکلنے پر، لڑکی کی زبان سے نکلا، لڑکی کی زبان سے نکلا، 2 اجنبی اپنائیت محسوس کر لیتے ہیں، 2 علیحدہ علیحدہ افراد ایک خاندان والے بن جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اسی طرح آپ طلاق کے معاملے میں دیکھ لیں، اس میں سیپریشن ہو جاتی ہے، خرید و فروخت کے معاملے میں دیکھ لیں، طے ہو جاتی ہے، اجارے کے معاملے میں دیکھیں، ایک دوسرے کو چیز کرائے پہ لینا دینا، نوکری وغیرہ کے معاملات زبانی الفاظ سے تو ہوتے ہیں۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا اہمیت سمجھیے کہ ہر دنیاوی معاملے میں زبان سے نکلنے والے الفاظ کی امپورٹنس ہے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، نہیں کیا تھا اتنے پیسے دو گے، اب اس چیز کے پیسے نہیں دے رہے ہو، تو یہاں تو بڑے ہم لوگ ایک لفظ پکڑ لیتے ہیں، جھگڑوں کے اندر پکڑ لیتے ہیں، تم نے فلاں وقت مجھے یہ جملہ کہا تھا نا، میرے دل پہ لکھا ہوا ہی ہے، اچھا بھائی۔ لیکن جب کفر کا مسئلہ آتا ہے، ایمانیات کے مسائل آتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بے پرواہی بہت زیادہ ہے۔ ارے جی اللہ معاف فرمائے گا، چھوڑو جی اتنی سختی کو، یہ دین کے اندر دیکھی جائے گی جی، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے، مولوی لوگ تو ویسے ڈراتے رہتے ہیں، نہیں، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اچھی طرح سمجھیں، غور و تفکر کریں۔ کوئی بھی آپ کو معاذ اللہ کافر بنا کے خوش نہیں ہے، کوئی بھی کسی کو کافر کہہ کے خوشی کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ بلکہ یہ تو شرعی حکم ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی زد میں اللہ نہ کرے آپ آ جائیں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی فلاں آ جائے، اللہ نہ کرے کفر ہماری طرف متوجہ ہو جائے، پاسبل ہے، مے بی، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن جس کی طرف کفر متوجہ ہو ہماری ہی غلط حرکت کی بنا پر، تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بڑا مطلب نازک معاملہ ہے، توجہ کرنی چاہیے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو جو ہمارے کامیڈینز ہیں، ہنسی مذاق کرنے والے ہیں پروگرامز میں، ان سے خصوصی طور پہ، شاید وہ تو ایسے پروگرام ہو سکتا ہے نہ دیکھتے ہوں، ویسے بہت سے دیکھتے بھی ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ جب آپ کوئی اسکرپٹ آپ کو تیار کر کے دیا جاتا ہے یا آپ خود لکھتے ہیں تیار کر لیتے ہیں، ایک دفعہ کسی سے مشورہ ضرور کر لیں کہ اس میں کوئی کفری بات تو نہیں ہے۔ اگرچہ مطلب ہنسی مذاق میں دل آزاریاں تو بہت ہی ہوتی ہیں اور بھی کئی گناہ پوشیدہ ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ اگر احتیاطی قدم اٹھا لیا جائے کہ اس میں کفریات کو چیک کروا لیا جائے کہ خدا نہ خواستہ میں نے کوئی جوک تیار کیا ہے، کوئی جملہ تیار کیا ہے، کوئی ہنسی مذاق کا ایک سین چل رہا ہے اور اس میں میں نے یہ جملے مرتب کیے ہیں، اس میں کوئی کفر تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو اس کے تصحیح کر لیں، اس کو چینج کریں، کیونکہ یاد رکھیں جس طرح خود ہنسی مذاق میں کفر کا جملہ نکالنا یہ کفر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نہ کرے اگر ہم نے کسی کو ایسی کوئی چیز لکھ کر دے دی اور اس نے زبان سے کفر نکالا، تو چونکہ ہم اس کو لکھ کر دے رہے تھے اور یقینی سی بات ہے کہ ہم کفر پہ راضی ہیں تبھی تو لکھ کر دے رہے ہیں، تو پھر وہ بھی جائے گا اور ہمارے ایمان پہ بھی فرق آ جائے گا۔ اس لیے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی یہ رنگینیاں، یہ میلے
دنیا کے یہ مزے، آج دنیا کی عارضی عزت سب ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ اور ہم بھی قبر کے اندر ہوں گے، ہماری جگہ نئے لوگ آ جائیں گے، اور جس طرح ہم اپنے سے پہلے والوں کو بھول گئے کہ آج کبھی ہماری نجی محفلوں میں ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا، ہم ان کے بارے میں بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے، ایک ٹائم آئے گا کہ ہماری بھی باتیں نہیں ہو رہی ہوں گی، بھول جائیں گے لوگ۔ یہ مت سمجھیے کہ آج لوگوں کا مرکز نگاہ بننے والا شاید مرنے کے بعد بھی رہے گا، ایسا کہاں ہوتا ہے۔ وہ آدمی چلا جاتا ہے، اس کی یادیں بعضوں کے دل میں رہتی ہیں، بعض لوگ بھلا دیتے ہیں، اور نئے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جو پہلے والوں کی یادوں کو محو کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ انسان احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرے، اپنی زبان کو استعمال کرے۔ زبان سے نکلنے والے الفاظ، قلم سے لکھے جانے والے الفاظ، کمپیوٹر میں فیڈ کیے جانے والے الفاظ بہت ہی احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایک شرعی اصول اچھی طرح یاد رکھیے، اگر کسی شخص نے کوئی جملہ بولا اور وہ بالفرض ہمارے سامنے وہ جملہ آیا، تو اب اس پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مثال کے طور پر اس میں کوئی ہمیں ڈاؤٹ محسوس ہوا، تو اب یہاں دو صورتیں بن جائیں گی۔ ایک یہ کہ کیا اس شخص سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو جملہ لکھا ہے اس میں آپ کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم لیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور ایک ہے کہ وہ شخص ہمارے سامنے نہیں ہے، مثال کے طور پہ کوئی کتاب کسی نے گفٹ کی، آپ نے اس کو کھول کے پڑھنا شروع کیا، ایک جملہ قابل اعتراض نظر آیا، اب آپ کو نہیں پتا مصنف کہاں رہتا ہے، کانٹیکٹ بھی پاسبل نہیں ہے بالفرض، تو اب ایک ہے اس طرح کا معاملہ کہ آپ مصنف کو نہیں جانتے، اس سے ملاقات ممکن نہیں، اس جملے سے اس کو کیا مراد لے رہا ہے، کیا معانی مفہوم چاہتا تھا، آپ کو اس کی نیت کا کوئی حال معلوم نہیں، تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ اور ایک یہ ہے بولنے والا سامنے موجود، اس نے کوئی جملہ بولا ایک محفل میں، تو آپ فوراً اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس سے کیا مراد لیا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ اگر ایسی صورت ہو کہ آپ کے سامنے متکلم موجود نہیں ہے، محرر لکھنے والا موجود نہیں ہے، جملہ سامنے آ گیا، آپ کوئی کیسٹ سن رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، آواز کان کے اندر آئی کوئی ناجائز بات، تو اس میں تو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ غور و تفکر کر کے سوچئے، اگر اس جملے میں 99% کفر ثابت ہو رہا ہو، only 1% اسلامی پہلو نکلتا ہو، ہم اس شخص کو کافر نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کو بچائیں گے۔ اب اس سے دیکھیں فقہا کی احتیاط دیکھیں کہ اگر کسی کی گفتگو میں 99 پہلو کفر کے نکلتے ہوں، ایک پہلو اسلام کا نکلتا ہو، تو یہ پہلو 99 پہ غالب آئے گا، اور ہم کہیں گے نہیں اس شخص کی یہ نیت ہوگی، یہ 99 نیتیں نہیں ہو سکتی، ان کو ہٹا دو، اس شخص کو مسلمان ہی تصور کیا جائے گا۔ لیکن اس وقت ہے کہ جب خود متکلم اپنا معافی ضمیر بیان نہ کر سکے، اس میں پھر آپ کے لیے شرع حکم یہ ہوگا۔ آپ سے مراد یہ ہے کہ میں عوام کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فتویٰ نبی سے شروع کر دیں، بلکہ جو ایک مفتی ہے جو فتوے کی صلاحیت رکھتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور بالفرض اگر سامنے متکلم موجود ہے تو ہم اس سے کہیں گے بھئی آپ بتاؤ کیا آپ کی نیت تھی۔ مثلا مجھے ایک جملے میں کفر کے پہلو نظر آ رہے ہیں، لیکن جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک اچھی تعویل کر دی، درست تعویل کر دی، میں نے کہا ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ کو ٹھیک ہے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، تو پھر اس شخص کے بارے میں تکفیر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے کہ خود وہ متکلم کہہ دے کہ میری مراد یہی فاسد تھی، میں نے اسی چیز کا ارادہ کیا تھا، اور وہ جو صحیح پہلو نکل رہا تھا بالفظ کلام سے خود منع کر دے گا، یہ پہلو تو میں نے مراد ہی نہیں لیا تھا، میں نے تو یہی 99 پہلو مراد لیے تھے، تو پھر تو اب دیکھیں وہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے، لہٰذا اس پر حکم کفر لگایا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کے سامنے کسی کا کوئی جملہ آتا ہے، اس پہ کیا فیصلہ کرنا ہے، اور کسی سے وضاحت طلب کر سکتے ہیں، اس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ الگ الگ معاملہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اسی سے ہم آگے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور